بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر تالکان میں ایک مچھیرا علی ابن صالح تالکانی رہتا تھا۔ وہ روزانہ اللہ صبح کشتی لے کر سمندر میں نکل جاتا اور دوپہر کے لگ بھگ جتنی مچھلیاں ہاتھ آتی ان کو فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات جب بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت مقررہ پر اٹھ نہ سکا۔ بیوی نے جگایا تب جا کر اٹھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں چڑھی ہوئی تھی اور وہ اونگ رہا تھا۔ بہرحال کشتی لے کر نکل پڑا۔ کشتی کے چپو بھی ہاتھوں میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ اس نیند کے جھونکے میں کشتی کے چپو اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ خراٹے لینے لگا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی ہوئی ایسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی اور اس کے جھٹکوں سے وہ جاگ اٹھا۔ کشتی کو بھنور میں پھنسا دیکھ کر بہت گھبرایا اور چپوؤں کی مدد سے کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کشتی اس قدر سے تیزی سے گھوم رہی تھی کہ الامان اسی کوشش میں چپو بھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں جا گرے۔ دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور علی ابن صالح تالکانی بھی سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ خدا کی قدرت کی مدد سے کشتی کا تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا۔ تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بہتا ہوا جا رہا تھا۔ دور دور تک خشکی کے آثار نہ تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں اس تختے پر گزر گئیں۔ تالکانی بھوک اور پیاس سے دم بلب ہو گیا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں سوچنے لگا کہ شاید میرا وقت آن پہنچا ہے اور دل نے کہا کہ اے موسی کاظم، آپ تو باب الحوائج ہیں، بگڑی کے بنانے والے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے والے ہیں، آپ ہی میری امداد کو پہنچے، فریاد کو پہنچو، دم امداد کو آؤ یا موسی کاظم، حسنین کا صدقہ میری بگڑی کو بناؤ یا موسی کاظم، تکلیف مسافر کو کبھی ہو نہ سفر میں، ایذا نہ حضر میں، گھر خیر سے پہنچاؤ، عزیزوں میں ملاؤ یا امام موسی کاظم۔ کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ زندگی ناتمام کا خاتمہ ہو جائے، غرض کہ تالکانی نے کہا کہ وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختے کو زبردست جھٹکا لگا اور وہ تختہ خشکی سے جا کر مل گیا۔ تالکانی کی جب آنکھ کھلی تو خود کو خشکی پر پایا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف پھلوں کے درخت موجود ہیں، چار طرف نہریں رواں دواں ہیں۔ اس نے کچھ دیر سستانے کے بعد ایک درخت پر چڑھ کر خوب پھل کھائے اور نہر کے پانی سے سیراب ہوا۔ پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور اسی درخت کے نیچے پڑھ کر سو گیا۔ اسی اثنا میں ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو گیا تو دیکھا گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑوں نے اسے دیکھا فوراً سمندر میں چلے گئے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھی سے بھی 10 گنا بڑا تھا پہاڑ پہ بیٹھ گیا۔ تالکانی درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس پہاڑ کے قریب پہنچا۔ وہ پرندہ اس کو دیکھ کر ایک طرف کو اڑا اور وہ اس کے پیچھے چل کر دیکھے کہ کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے تلاوت و قرآن مجید، تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی آواز سنائی دی جو کہ غار سے بلند ہو رہی تھی۔ جب اور قریب پہنچا تو غار کے اندر سے صدا آئی، اے علی ابن صالح تالکانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ والے کھدر پوش تشریف فرما ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے علی ابن صالح تالکانی، تم معدن کنوز ہو، بھوک اور پیاس اور خوف کے امتحان میں پاس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی، کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی، تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا، اگر ایسا کرتے تو خود کو موت کو دعوت دیتے، تم نے مصیبت اٹھائی، میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور 2 خوبصورت چیزیں دیکھیں۔ تالکانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کو اللہ کی قسم اور حضرت محمد مصطفیٰ اور ائمہ طاہرین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کے اسم گرامی کیا ہے، آپ میرے حالات کس نے بتائے؟ آپ نے فرمایا، اے علی ابن صالح تالکانی، میں زمین پر اللہ کی حجت اور میرا نام موسیٰ ابن جعفر ہے۔ آپ نے فرمایا، تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا، بے شک۔ یہ سن کر آپ نے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہوا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال ہٹایا اور فرمایا کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اور پھر وہ اتنا پاکیزہ رزق تھا کہ جو میں نے کبھی نہ کھایا تھا، اتنا پاکیزہ پانی تھا کہ جو میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا، علی ابن صالح تالکانی، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ناگہاں بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بحکم خدا سلام کیا، اے اللہ کے ولی، اور اس کی محبت پہ آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے اور کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟
اس نے زمین کا نام لیا اور چلا گیا۔ پھر ابر کا ایک اور ٹکڑا آیا اور سامنے آ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا تالکان جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اے وحدہ لا شریک کے اطاعت گزار ابر، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ چیزیں اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، اس طرح بندہ مومن کو لے جا۔ جواب ملا بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا زمین پر جا کر برابر ہو جا، اور وہ زمین پر آ گیا۔ پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بادل کو حکم دیا کہ انہیں لے کر جا کے پہنچا دے۔ بادل بلند ہوا اور ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ کوئی خوف لاحق ہوا۔ میں تھوڑی دیر بعد تالکان جا پہنچا اور ٹھیک اسی سڑک پہ اترا جہاں میرا مکان واقع تھا۔ اے اللہ، جس طرح سے نے علی ابن تالکانی کی مدد کی، بطفیل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہم تمام مومن و مومنات کی مشکلات حل فرما۔ آمین ثم آمین۔